اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنائے اور فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے قارون کو زمین کے اندر دسایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے ابراہہ کے لشکروں کو پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے مطالبے کے مطابق ایک چٹان سے گابن اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بادشاہ بنا کر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو 100 سال کے گزرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کے 6 لاکھ انسانوں کو بغیر کسی کھیتی باڑی کے آسمان سے منہ و سلوہ اتارا۔ وہ ذات اقدس، وہ شان اقدس، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، 6 لاکھ کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے کیا کہتے ہیں پناہ مانگتے ہوئے فرعون سے بھاگے نکلا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور 40 سال تک ان کے کپڑوں کو میلے ہونے نہیں دیا۔ زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو ان کے لیے سایہ بنایا، اور 6 لاکھ انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانے کا انتظام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر قوم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی اگر ناشکری نہ کرتی تو قیامت تک ہمارے لیے آسمان سے کھانا اترتا، ہمیں زمین پر یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن ناشکری یہ تھی کہ 40 سال تک اللہ نے آسمان سے ان کے لیے کھانے پینے کا 3 ٹائم من و سلوہ انتظام کیا، لیکن وہ ناشکری کی تو اس کی سزا پر اللہ نے اس نعمت کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے اصحاب کہف کو 300 سال بغیر کھائے پیے کے زندہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا بڑا اژدہا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے فرعون کے جادوگروں کو ایمان نصیب فرمایا۔ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے بدر کے مقام پر 313 کو 1000 کے مقابلے میں کامیاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری پھیرنے کے باوجود بھی 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری پھرایا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے چھری کو حکم دیا کہ خبردار ادھر ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ میرے حکم کی اتباع کر اور اپنے اس چہیتے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو خلیل تھے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کے گردن پر چھری پھیرتے ہیں، اور ادھر چھری کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ خبردار میں نے اسماعیل کو ذری سے خراش نہ لگے، ورنہ تجھے دہکتی ہوئی انگاروں کا ایندھن بنا دوں گا۔ وہ قوت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ مختار کل ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، اور ہمیں کیا کہتے ہیں اپنی طرف بندوں کو رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، ایمان اور تقوی اگر اس میں استقامت اگر ثابت قدمی چاہتے ہو تو وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، نیکوکاروں کے ساتھ رہو، متقی لوگوں کے ساتھ رہو، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہو، اہل علم کے ساتھ رہو، اہل دل کے ساتھ رہو، اہل نظر کی صحبت میں رہو، اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے، وہ ذات اقدس ہے، تمام جاندار مخلوق کو بولیاں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ تمام مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو ذات اقدس ہے جس نے تمام مخلوقات کی تعداد کا اس کے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ تمام مخلوقات کو اپنے خزانے سے رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذات اقدس سے سچی محبت کرتے ہوئے اس سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اور اپنے ناطے کو اور اس سے اپنے عقیدت کو اور اس سے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔